اگر تعلیم دینا چاہے، ڈاکٹر بنانا چاہے، کوئی اچھی تعلیم دینا چاہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار بچی کو باہر بھیج رہے۔ اگر اپنے بچی کو جائز شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اس کی جائز ضروریات کو پوری کرے، اس کو اگر گھومنے پھرنے لے جائے، اس کو تعلیم دلوائے، تو لوگ باتیں بناتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، ایک خوبصورت نوجوان دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت خوبصورت حسین جمیل نوجوان تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا شکل تھا ان کا، اور جبرائیل امین جب بھی وحی لے کر نازل ہوتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نازل ہوتے تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ جبرائیل امین یا کسی اجنبی مسافر کی شکل میں آتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری کی، وہ کہہ رہے کہ ایک شخص نمودار ہوتا ہے، نہ اس کے جسم میں سفر کے اثرات موجود ہیں، نہ اس کے کپڑوں میں دھول مٹی لگی ہوئی، اور اس کے آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے، اور کپڑا بالکل سفید چمکدار، اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور گھٹنے سے گھٹنا ملاتے اور سلام کرتے، پھر بہت سارے سوالات کرتے۔ سارے صحابہ کہتے ہم تعجب میں پڑ جاتے، یہ شخص ہے کون؟ اجنبی شکل کی صورت میں۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کا بھی نام لیا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، اتنے حسین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کو دیکھ کر تعجب میں رہ گئے اور کہنے لگے یا باری تعالیٰ، اتنا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان، یا باری تعالیٰ اتنا حسین و خوبصورت نوجوان، تو اس کو جہنم کی ایندھن مت بنانا، اس کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے، یا اللہ تیرا اتنا خوبصورت جوان ہے، میرا دل چاہتا ہے یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، اس کو کلمے کی دولت سے نواز دے۔ تو فرماتے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ قبول نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ پکڑ کے ایک شخص کے لیے دعا کر رہے، وہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلے جمعے کو ان کے حالات کے بارے میں تھوڑی سی جھلک بیان کی تھی، اتنے بہادر غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمرین، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو عمروں میں سے، عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب، یا ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ یہ دونوں بڑے طاقت میں مشہور تھے، بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے، شان و شوکت کے مالک تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کے دل کو بھی دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دل کو دیکھا، لیکن ابو جہل کے دل کے اندر نفاق اور گندگی بھری ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو دیکھا تو اس کے اندر ایمان کی نورانیت موجود تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے سرفراز عطا فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہاں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لینے آ رہے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع، جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح بالکل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مخاطب ہے۔ اتنے میں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اور کہتے کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کیونکہ جہالت کا دور تھا، انہوں نے جہالت کا زمانہ پایا ہوا تھا، اور آپ کر کے یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے ایک گناہ ایسا کیا ہے کہ شاید اس کی معافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کیا؟ زنا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے زنا نہیں کیا۔ چوری کی؟ یا رسول اللہ میں نے چوری نہیں کی۔ ڈکیتی ڈالی؟ یا رسول اللہ کسی کا مال کھایا؟ یا رسول اللہ نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ کیا، اس سے بھی، ہر سوال کے جواب پہ کہتے یا رسول اللہ میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا۔ کچھ صحابی کہتے ہیں کہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ میں ایمان لانے کے بعد میری تمام گناہ معاف ہو جائیں گی، تو پھر میں ایمان لاؤں گا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث پڑھی، الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہوا، کوئی بھی گناہ، الاسلام یہدم ما کان قبل، منہدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور ایسے بنا دیتا ہے جیسے آپ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے، ایسا نہیں کہ بس ابھی توبہ کروں بعد میں پھر دوبارہ گناہ کروں گا، ایسے توبہ کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اللہ کو دھوکے دینے والی بات ہے۔ ایک شخص سچے دل سے اسلام لاتا ہے اور ایک شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، آج بھی اس کے کرنے کی وجہ سے مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت میں تاجر تھا، تجارت کے غرض سے سفر وغیرہ کیا کرتا تھا، میں جب سفر میں جا رہا تھا تو میں اپنے بیگم کو کہا، وہ بیگم حاملہ تھی، اور میں اپنے بیگم کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو پال پوس کر بڑا کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کو تربیت دینا، اور اگر بیٹی ہو تو اسی وقت اس کو زندہ دفنا دینا چپ چاپ۔ تو میں سفر میں تھا، کئی مہینوں بعد میں واپس آیا، پیچھے سے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی۔ تو میری بیگم میرے کہنے کے مطابق اس بیٹی کو دفناتی نہیں ہے بلکہ اس کی پرورش کرتی ہے، اور اسی پرورش کے دوران میں کئی مہینوں بعد سفر کر کے جب گھر میں آتا ہوں تو دیکھتا ہے ایک چھوٹی سی ننھی سی پھول جیسی بیٹی بچی، وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آتی ہے اور میرے ٹانگوں کو آ کر پکڑ لیتی ہے اور کہتے یا ابتا یا ابتا، اے ابا جان یا ابا جان، اور میں اس بچی کو زور سے دھکا دیتا ہوں، کہتا ہوں یہ پیچھے ہٹو، کون ہے یہ؟ تو اس کی ماں کہتی کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ تو میں بیگم کے ساتھ سخت جملے اور سخت الفاظ میں کہتا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد اگر بیٹا پیدا ہوتا تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی ہو تو اسی وقت دفنا دینا؟ یا رسول اللہ میں اپنے قوم کا سردار تھا، اور میں نے اس سے پہلے بھی کافی بچیوں کو، لوگوں کو اس طرح تانا کسے تھے، بہت سارے لوگوں کو بھی میں نے تانا دیا ہے زمانہ جاہلیت میں کہ کسی کے گھر میں اگر بچے پیدا ہوتے تو ہم تانا دیا کرتے تھے، تو بہت سارے بچے زندہ دفن ہو چکے، لیکن میرے گھر میں بھی جب بیٹی پیدا ہوئی تو اب میں معاشرے کے ڈر سے کہ لوگ میرے متعلق کیا کہیں گے، اب لوگوں کے تانوں سے میں کیسے بچوں؟ میں اسی ڈر کے چھپاتے ہوئے، اس بے عزتی کو چھپاتے ہوئے میں نے اپنے بیگم کو کہا کہ اس کو تیار کرو، اچھے کپڑے پہناؤ۔ کہتے کہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں اتنا شرمندہ ہوں، آج بھی اس گناہ کی وجہ سے مجھے پچھتاوا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ اس بچی کو میں لیا، تیار کیا، کپڑے پہنائے، اور اس کو کہا کہ تمہارے نانی کے گھر لے چلتا ہوں، اور راستے سے تمہیں کھلونے بھی دلواؤں گا۔ اور وہ پوری راستے ننھی سی بچی میرے ساتھ جاتی اور کہتے کہ ابا مجھے کھلونے دلائیں گے، ابا مجھے کھلونے دلائیں گے، مجھے نانی کے گھر لے جائیں گے۔ لیکن میرے اندر جو شیطانیت تھی وہ مجھے پتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ چلتے 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 ایک بیابان میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میں گڈھا کھودنا شروع کر دیا سخت دھوپ میں۔ اب دھوپ میں جب میں گڈھا کھوتا ہوں مجھے پسینہ بھی آ رہا، دھوپ بھی لگ رہی ہے، وہ چھوٹی ننھی سی بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے دوپٹہ نکال کر میرے پسینے کو صاف کر رہی ہے، اور کبھی دھوپ سے بچاؤ کے لیے اپنے دوپٹے سے مجھے چھاؤں دے رہی ہے۔ مجھے اس کی ان حرکتوں پر ترس بھی آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات میرے دماغ میں چل رہی ہے کہ
خاندان والے، قوم قبیلے والے تانا دیں گے بیٹی کی ولادت پر، پیدائش پر۔ میرا سینہ پتھر کا بن چکا تھا، میرے سینے میں دل نہیں تھا، پتھر موجود تھا، لیکن میں قوم اور قبیلے کے تانے کو سامنے رکھتا تھا۔ اس بیٹی کی محبت اور لاڈ کو میں نے اپنے آنکھوں سے اور اپنے نظروں سے دور کیا ہوا تھا۔ جب بیٹی دیکھتے کہ میں گڈھا کھودتا تو وہ میرے ساتھ بھی مٹی نکالتی ہے۔ مجھے اس کی اس معصوم حرکتوں پہ ترس بھی آ رہا ہے، لیکن کیا کروں یا رسول اللہ، مجبور تھا قوم کے ہاتھوں۔ صحابہ بھی حیران۔ پھر کہتے کہ گڈھا کھودتے کھودتے جب وہ قبر تیار ہو گیا، میں نے اپنے بیٹی کو کہا کہ اس میں آپ اترو، میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ وہ گڈھے میں اتر گئی، میں نے اس کو گڈھے میں اتارا تو اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگ گیا۔ بچی تھی چھوٹی، اس نے محسوس کیا کہ شاید ابا جان میرے ساتھ کھیل رہے، تو وہ بھی اپنے اوپر مٹی ڈال رہی ہے۔ اپنے اوپر کیا کر رہی ہے؟ مٹی ڈال رہی ہے۔ لیکن جب ڈالتے 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 مٹی جب اس کے سینے تک پہنچی تو اس کے سانس گھٹنے لگا، تو بچی کہنے لگی ابا جان مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میرے اندر تو سینے کے اندر تو دل تو موجود تھا نہیں، وہ پتھر ہو چکا تھا، تو میں مزید اور مٹی ڈال رہا ہوں۔ بچے پکار رہے ابا جان مجھے کھلونے نہیں چاہیے، مجھے نانی کے گھر نہیں جانا ہے، ابا جان مجھے اس گڈھے سے نکال دے، مجھے کھلونے بھی نہیں چاہیے، نانی کے گھر بھی نہیں چاہیے، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، بس مجھے اس گڈھے سے نکال دے اور میرے ماں کے پاس مجھے لے جائے۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یا رسول اللہ وہ بچی بار بار مجھے یہ آواز دیتی رہی، حتیٰ کہ جب اس کے سر تک وہ مٹی پہنچ گئی، وہ چیخنے لگی، چلانے لگی کہ ابا جان آپ مجھے کیوں دفنا رہے؟ قرآن میں ہے نا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ جو زندہ درگور بچیاں قیامت کے دن اپنے ماں باپ سے کہیں گی کہ ابا جان آپ نے مجھے کس جرم میں دفنایا تھا، کس جرم میں قتل کیا تھا؟ یا رسول اللہ اس وقت بھی مجھے اپنے بیٹی پر ترس آ رہا تھا، لیکن آنے کے باوجود مجھے وہ قوم اور قبیلے کے وہ تانے یاد آ رہے تھے۔ معاشرہ مجھے کیا کہیں گے کہ بیٹی کو ابھی تک زندہ دفن نہیں کیا۔ جب وہ دفن ہوتی ہوتی جب اس کی انگلیاں اور اس کے ہاتھ کچھ باہر نظر آ رہے تھے تو میں نے زور سے اس کے اوپر پتھر مار کے اوپر سے مٹی ڈال کے بند کر دیا۔ وہ چیختی چلاتے ہوئے ایک جملہ کہہ گیا، ایک جملہ، قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ بچی اس وقت دفن ہوتے ہوئے کہہ رہے کہ یا اللہ ایسا نبی بھیج جو تمام لوگوں پر رحمت بن کر نازل ہو۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ مکے میں ایک شخص آیا ہے جو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے روکتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری بیٹی کی پیشن گوئی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جارو، داہیہ کلبی کو 3 دفعہ دھکا مارا، حالانکہ ایمان لینے آیا، اسلام قبول کرنے آیا، لیکن 3 دفعہ دھکا مارا۔ داہیہ کلبی یہ تو نے کیا کیا؟ داہیہ کلبی یہ تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں مجبور تھا، قوم کے ہاتھوں، قبیلے کے ہاتھوں، خاندان کے ہاتھوں، معاشرے کے ہاتھوں، کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ دور گزر چکا ہے، لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹیوں کو دفن کرنے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص دنیا میں آیا جس کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم، بیٹیوں کو جینے کا شعور ملا، عورتوں کو عزت ملی، غلاموں کو عزت ملی، غریبوں یتیموں فقیروں کو عزت ملی۔ کس کے صدقے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ ہر طرف بے حیائی، ہر طرف گمراہی، ہر طرف
ظلمت ہی ظلم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو. راوی کہتے کہ وضم اصابعہ وضم اصابعہ وضم اصابعہ، کہ جس شخص نے اپنے بچوں کی پرورش کی اور اچھی تربیت دی اور وہ سن بلوغت کو پہنچ گئی اور ان کو نکاح بھی دے دیا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے. آج کچھ نام نہاد لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی حقوق، عورتیں حقوق، وہ کوئی حقوق نہیں دیتے. روئے زمین کی تاریخ میں اگر کسی نے کسی کو حقوق دی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو حق ملی ہے. جب بچی پیدا ہوتی ہے، جب بچی پیدا ہوتی ہے، ماں کے کوکھ میں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتے ہیں کہ اے بیٹی جب تو دنیا میں جائے گی میں تیرا باپ کا دست بازو بن جاؤں گا. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے کلیجے کی ٹکڑا ہے. اگر کسی نے اس کو تکلیف دی گویا کہ مجھے تکلیف دی. ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی کلیجے کا ٹکڑا ہوتا ہے. یہ سبق، یہ درس ہمیں کون دے رہا ہے؟ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، یہ اسلام میں ملے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملے گا. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج بھی کچھ لوگ ہیں کچھ گاؤں دیہات میں جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے یا کسی کو دے دیتے یا چھوڑ کے چلے جاتے یا کچرے میں پھینک کے چلے جاتے. ایسے ہے معاشرہ میں. لڑکی کو طلاق ہو گئی کس بنا پر؟ بچی پیدا ہونے کی بنا پر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.